حکیم اجمل خان صاحب کی ٹکر کے فن طب میں حکیم تھے. لوگ تو درخواستیں کرتے تھے کہ صاحب ہمیں جاگیر دیجیے, ہمیں 10-20 بیگھہ زمین دیجیے. نواب صاحب نے ان کو پورا گاؤں دیا. انہوں نے نواب صاحب سے انکار کر دیا کہ میں گاؤں جاگیر میں نہیں لینا چاہتا. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل عالمز ڈائری. ناظرین, ڈاکٹر بدر احمد کے ساتھ ایک ملاقات کے حوالے سے آپ پروگرام کے 2 حصے دیکھ چکے. آئیے پروگرام کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ریاست ٹونک کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں, جہاں پیدا ہونے والی علم و ادب کی خداور شخصیات نے دنیا بھر میں ایک مقام پیدا کیا. ہمارے ناظرین کے لیے ان میں سے چند کا ذکر اگر آپ کرنا چاہیں تو. علامہ برکات احمد صاحب کے شاگردوں میں ملاذ حسن گیلانی بہت زبردست شخصیت کے مالک, بڑے عالم ہوئے ہیں, جو دارالعلوم دیوبند میں بھی ان کا شہرت رہی ہے. اور حکیم علامہ حکیم برکات احمد صاحب حکیم بھی بہت زبردست تھے. حکیم اجمل خان صاحب کی ٹکر کے فن طب میں حکیم تھے. عالم دین بہت زبردست. دوسرے بڑے عالم جہاں تک میرے علم میں دلیر بخش صاحب ایک صاحب تھے, ان کو نواب صاحب نے جاگیر دی کہ میں تمہیں جاگیر دینا چاہتا ہوں. جاگیر طریقہ یہ ہوتا تھا, معافی میں گاؤں دے دیا جاتا تھا, 500-1000, اس میں لگان نہیں لیا جاتا تھا. تو وہ لوگ تو درخواستیں کرتے تھے کہ صاحب ہمیں جاگیر دیجیے, ہمیں 10-20 بیگھہ زمین دیجیے. نواب صاحب نے ان کو پورا گاؤں دیا. انہوں نے نواب صاحب سے انکار کر دیا کہ میں گاؤں جاگیر میں نہیں لینا چاہتا, آپ کسی اور کو دے دیں. نواب صاحب نے کہا کہ بھئی میں یہ پہلا آدمی ہے جو انکار کر رہا ہے. لوگ تو میرے پاس آتے ہیں جاگیر میں 10-10 بیگھہ زمین لینے کے لیے. ان کو بلایا کہ آپ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں انکار اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میری اولاد پڑھ نہیں سکے گی. میری اولاد ان جھگڑوں میں, اس کی مڈیر یہ ہے, اس کیس بازی اس میں لگ جائے گی, میری اولاد پہ ہو جائے گی. چنانچہ ان کی تعبیر صحیح ثابت ہوئی, اور ان کے دو لڑکے علمی دنیا کے آفتاب و مہتاب بنے. ایک لڑکے مولانا حیدر حسن خان صاحب دارالعلوم ندوۃ العلماء جو لکھنؤ میں, وہاں شیخ الحدیث رہے اور وہاں کے محتمم رہے دارالعلوم ندوۃ العلماء. علامہ ابو الحسن علی صاحب ندوی ان کے خاص شاگردوں میں رہے. وہ جب ٹونک آتے تھے تو مولانا علی میاں صاحب ابو الحسن صاحب کو ٹونک لے آتے تھے چھٹیوں کے زمانے میں. ان کا بہت بڑا مرتبہ مولانا حیدر حسن خان صاحب. اور دوسرے بھائی محمود الحسن, جنہیں ٹونک میں مجلے بھیا کہا جاتا تھا, وہ حیدرآباد میں رہے, وہاں ریاست میں ان کو بلایا گیا. انہوں نے 64-80 جلدوں میں کتاب لکھی علم رجال کے اوپر, جو چوری ہو گئی, پھر لبنان سے چھپی. ابھی ہمارے یہاں APRI سے 4 جلدیں اس کی چھپی ہیں. اتنے قابل ترین 2 لڑکے انہوں نے پیدا کیے. مشہور شاعر بسمل سعیدی, ان کا میں آپ کو 1-2 اشعار سناتا ہوں آپ کو. لوگ بات کرتے ہیں انسانوں کے معاملات میں, انہوں نے جانوروں تک کی بات کی. جب کسی, ان کا شعر سنیں آپ, جب کسی مجرم کو سزائے موت ہوتی ہے, لوگ اسے حیوانیت کی موت کہتے ہیں. بھوک سے جانور کی موت بھی بسمل انسانیت کی موت ہوتی ہے. بھوک سے جانور کی موت بھی بسمل انسانیت کی موت ہوتی ہے. اور محبت پہ آپ نے بہت اشعار سنے ہوں گے, لیکن بسمل صاحب کا شعر سنیں. محبت معاذ اللہ محبت دم نکل جائے, اگر محسوس بھی ہو اتنی کہ جتنی دل میں ہوتی ہے. ارے واہ ڈاکٹر صاحب واہ, کیا عمدہ شعر ہے, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. مشہور شاعر, ان کے شاگرد محمود سعیدی, وہ بھی آپ دہلی میں رہے, ان کے بھی میں آپ کو اشعار سناتا ہوں. اتنی دیواریں اٹھی ہیں ایک گھر کے درمیان, گھر کہیں گم ہو گیا دیوار و در کے درمیان. بہت خوب ڈاکٹر صاحب, بہت خوب. تتلیاں ہیں یہ ملاقات کی رنگی گھڑیاں. تتلیاں ہیں, محمود سعیدی, تتلیاں ہیں یہ ملاقات کی رنگی گھڑیاں. رنگ اڑ جائے گا پر ان کے مسلطہ کیوں ہے, محمود سعیدی. اور ایک ہمارے شاعر ابھی آخر میں وہ زین الساجدین بزمی, بہت بڑے شاعر. ان کا نعتیہ شعر بڑا مشہور ہوا, جو آپ نے, مجھے شاید یاد ہے, لکھنؤ کی مشاعر میں پڑھا تھا. ایسا شعر, جس طرف نظریں پڑیں مرکوز ہو کر رہ گئیں, ان کو سرتاپا کسی نے آج تک دیکھا نہیں. یہ اور 1-2 شعر میں آپ کو سناتا ہوں. چراغ وہ نہیں
फानूस जिनके मस्कन हैं, चराग हम हैं जो इन आंधियों में रोशन हैं। नज़्म की शायरी हुए जौहर साहब, हमारे यहाँ उस्तादुद्दीन बज़मी साहब जिनके मैंने अशार सुनाए, उनका एक शेर में वो सुनाता हूँ। विकारे ज़ात का इतना भरम रखना मोहब्बत में, करम की हद से बढ़कर रहम के काबिल न हो जाना। कभी दामाने साहिल में भी कश्ती डूब जाती है, निकल कर हल्क़े गर्दाब से गाफिल न हो जाना। ऐसे बड़े शायर बज़मी टोकी। उस्ताद साहिब हमारे यहाँ के बड़े आखिरी शायरों में से, उनके अशार, मिल्कियत का ये फसाना, उस्ताद साहिब टोकी, मिल्कियत का ये फसाना कितना इबरतनाक है। बाग बालाए ज़मी है, बाग़बां ज़ेरे ज़मी। प्रोफेसर इनायत अली ख़ान इनायत जो मशहूर शायर हैं तंज़ुम मिज़ाह के, पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता शायर, जिनका शेर है, हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। और मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का भी वो टोंक के रहने वाले हैं, उनका ननियाल है, वो भी बहुत मशहूर शख्सियत रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो आप बता रहे थे जोश मलियाबादी साहब का कोई वाक़या नवाब साहब के हवाले से, वो थोड़ा बयान कीजिएगा हमारे नाज़रीन के लिए। एक वाक़या ये मशहूर है, नवाब साहब टोक नवाबान को मशायरों का शेर व शायरी का भी बड़ा शौक़ था। वो बड़े ऑल इंडिया मशायरे कराते थे। हमारे यहाँ सीमा अकबर आबादी, जिगर मुराद आबादी, जोश मली आबादी, इस सारे बड़े शायर आते रहे हैं मशायरों के अंदर। कैफ भोपाली, तो ये कहा जाता है, वाक़या कहाँ तक सही है, बहरहाल ये इस वाक़े को लोग बयान करते हैं कि जोश साहब यहाँ किसी ऑल इंडिया मशायरे में नवाब साहब के मेहमान थे। नवाब उस ज़माने में कारें बहुत कम थी टोक में, उनके पास बहुत आला किस्म की कार थी फॉरेन की। वो उनको छोड़ने के लिए गई जयपुर या निवाही, और तो जोश साहब ने कहा कि भाई गाड़ी की चाबी मुझे दे जाओ, नवाब साहब से कह देना। और वो गाड़ी ले गए, और फिर नवाब साहब को जितने ने कहा तो वो चुप हो गए। कहानी वहाँ फैयाज किस्म के लोग थे। नाज़रीन, आज तक के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आलम्स डायरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।